الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کا درس بہار شریعت حصہ دوم صفحہ نمبر 323 سے غسل کا بیان چل رہا ہے۔ آپ نے گزشتہ بہار شریعت کے درس میں غسل کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے آپ نے سماعت کیا، منی اور احتلام۔ آج اس کا تیسرا اسباب غسل فرض ہونے کا حشفہ، یہ کیا ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے، اور یہ علم حاصل کرنا غسل کے فرائض یہ بہت ضروری ہیں۔ اگر اس کا علم آپ کے پاس نہیں ہے تو گویا آپ پاکی ہی نہیں ہو پاتے ہیں، آپ کی طہارت ہی نہیں ہوتی ہے۔ جب طہارت نہیں تو نماز نہیں، تو نماز نہیں بھی پڑھنے سے کیا فائدہ، اور بغیر طہارت کے نماز پڑھنا یہ کتنا بڑا گناہ کا کام ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ علم دین ضرور حاصل کریں، اور سماعت کرنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کریں۔ حضور کی حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں، آپ سبھی حضرات بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ اور آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو چلے سماعت کریں۔ دو تو آپ سماعت کر چکے ہیں۔ نمبر 1 منی سے غسل فرض ہو جاتا ہے، اور نمبر 2 احتلام سے، چاہے وہ مرد عورت دونوں میں سے کسی کو اگر احتلام ہو گیا ٹھیک ہے تو پھر غسل فرض ہو جائے گا۔ اور نمبر 3 پر ہے حشفہ۔ یہ حشفہ کیا ہے؟ یعنی سر ذکر، یعنی مرد کا جو ذکر ہے اس کا جو سر ہوتا ہے ایک کٹوری کی طرح، ٹھیک ہے، ختنہ ہونے کے بعد میں جو، تو اسے سر ذکر کہا جاتا ہے، تو اسے حشفہ کہتے ہیں۔ تو حشفہ یعنی سر ذکر کا عورت کے آگے یا پیچھے یا مرد کے پیچھے داخل ہونا، دونوں پر غسل واجب کرتا ہے، شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت، انزال ہو یا نہ ہو۔ شرط یہ ہے کہ دونوں مکلف ہوں، اور اگر ایک بالغ ہے تو اس بالغ پر فرض ہے، اور نابالغ پر اگرچہ غسل فرض نہیں مگر غسل کا حکم دیا جائے گا۔ مثلا مرد بالغ ہے اور لڑکی نابالغ، تو مرد پر فرض ہے، اور لڑکی نابالغہ کو بھی نہانے کا حکم ہے، اور لڑکا نابالغ ہے اور عورت بالغہ ہے تو عورت پر فرض ہے، اور لڑکے کو بھی حکم دیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 15، اگر حشفہ کاٹ ڈالا ہو تو باقی عضو تناسل میں کا اگر حشفہ کی قدر داخل ہو گیا، جب بھی وہی حکم ہے جو حشفہ داخل ہونے کا ہے۔ مسئلہ نمبر 16، اگر چوپایا یا مردہ یا ایسی چھوٹی لڑکی سے جس کی مثل سے صحبت نہ کی جا سکتی ہو بتی کی، تو جب تک انزال نہ ہو غسل واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 17، عورت کی ران میں جماع کیا اور انزال کے بعد منی فرج میں گئی، یعنی عورت کے شرم گاہ میں گئی، یا کواری سے جماع کیا اور انزال بھی ہو گیا مگر بکارت زائل نہ ہوئی۔ یہ بکارت کیا ہے؟ یہ بکارت جو کنواری لڑکیاں ہوتی ہیں جو سب سے پہلے ہم بستری کرتی ہیں، تو یہ پردہ ہوتا ہے، یہ پھٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے خون آتا ہے، تو عورت پر غسل واجب نہیں۔ ہاں اگر عورت کے حمل رہ جائے تو اب غسل واجب ہونے کا حکم دیا جائے گا، اور بوقت مجامعت سے جب تک غسل نہیں کیا ہے تمام نمازوں کا اعادہ کریں۔ مسئلہ نمبر 18، عورت نے اپنی فرج میں یعنی شرمگاہ میں انگلی یا جانبر
یا مردے کا ذکر یا کوئی چیز ربڑ یا مٹی وغیرہ کی مثل ذکر کے بنا کر داخل کی تو جب تک انزال نہ ہو غسل واجب نہیں۔ یہ دیکھیے 100 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی نظر کتنی تیز ہے۔ 100 سال پہلے انہوں نے لکھ دیا کہ ربڑ کی کوئی ایسا آلہ بنے گا جو خواتین استعمال کریں گی۔ حالانکہ یہ باہر ملکوں میں یہ سب سے زیادہ چل رہا ہے، یہ چیز آپ کو بازار میں مل جاتی ہے جو ربڑ سے بنا ہوا، اب بہت سی خواتین اس کا استعمال کرتی ہیں، حالانکہ یہ ناجائز حرام ہے، تو ایسے بچنا چاہیے۔ تو مثل ذکر کے بنا کر داخل کی تو جب تک انزال نہ ہو غسل واجب نہیں۔ اگر جن آدمی کی شکل بن کر آیا اور عورت سے جمع کیا تو حشفہ کے غائب ہونے ہی سے غسل واجب ہو گیا۔ آدمی کی شکل پر نہ ہو تو جب تک عورت کو انزال نہ ہو غسل واجب نہیں۔ یوں ہی اگر مرد نے پری سے جمع کیا، یہ بھوت چڑیل وغیرہ، ٹھیک ہے، انہیں کو پری بھی کہتے ہیں، تو پری وغیرہ سے جمع کیا اور وہ اس وقت انسانی شکل میں نہیں، بغیر انزال وجوب غسل نہ ہوگا، اور شکل انسانی میں ہے تو صرف غیبت حشفہ سے واجب ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 19، غسل جماع کے بعد عورت کے بدن سے مرد کی بقیہ منی نکلی تو اس سے غسل واجب نہ ہوگا، البتہ وضو جاتا رہے گا۔ فائدہ، ان تینوں وجوہ سے جس پر نہانا فرض ہو تو اس کو جنوب اور ان اسباب کو جنابت کہتے ہیں۔ تو آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اب اس کے آگے حیض نفاس کے بارے میں آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو گزارش ہے آپ سبھی حضرات سے کہ علم دین ضرور حاصل کریں، ضروریات دین کا علم ضرور حاصل کریں، کیونکہ اگر ہمیں غسل کے مسائل نہیں معلوم تو ہم طہارت کیسے کریں گے۔ گزارش آپ سبھی حضرات سے ہے کہ آپ سبھی حضرات یہ علم ضرور حاصل کریں۔ جب علم نہیں تو عمل کیا ہوگا، جب بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا۔ تو جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔